وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دی تھی اور کفار کے خلاف جہاد نہ کرنے والوں کی مذمت بھی کی تھی۔ اس آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد سے متعلق بعض احکام بیان کیے ہیں، کیونکہ جب مسلمان کافروں پر حملہ کرتے ہیں تو بلا قصد ادھر مسلمان بھی سامنے ہو سکتے ہیں اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم بیان کیا ہے اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اگر مارا جائے، قتل ہو جائے ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، پھر اس کی جزا کیا ہوگی، پھر اس کا دیت، اس کے معاملات کیا ہوں گے، اس آیات مبارکہ کے اندر آج ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور اگر کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، یعنی کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ وَمَنْ قَاتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، ما سوا خطا کے نادانستہ طور پر، اور جس نے کسی مسلمان کو خطاً بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن غلام یا باندی کو آزاد کرنا لازم ہے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی، ما سوا اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان گردن کو آزاد کرنا لازم ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے گی اور ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، سو جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو وہ مسلسل 2 ماہ روزے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے تاکہ اس کی تفصیلاً ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس آیات میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اگر جان بوجھ کے نہیں، ویسے اسے پتہ نہیں تھا یہ مسلمان ہے، کیونکہ اس آیت کی شأن نزول میں بہت سارے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ کے والد یمان کو غلط فہمی کی بنا پر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن مشرکین شکست کھا گئے تھے، اس وقت ابلیس لعین شیطان نے ندا لگائی، آواز لگائی، اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں پر حملہ کرو۔ پھر اگلی صف والوں نے پیچھے صف والوں پر حملہ کیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے تھے، یعنی مسلمان۔
کفار مشرکین جو ہیں وہ شکست کھا چکے تھے. شیطان جو ہے یہ ہر انسان کا روپ اختیار کر سکتا ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے. علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو خون گردش کرتا ہے یا ہماری ناڑوں کے اندر، ہماری یہ نالیوں کے اندر، اس کے شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس خون کی روانگی سے بھی ہمارے جسم سے زیادہ دوڑ سکتا ہے وہ، یعنی اتنی وہ طاقتور ہے. اور جب اس نے جنگ احد کے اندر دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، وہ کفار مشرکین شکست کھا رہے ہیں، تو پھر اس نے ندا لگائی کہ اے اللہ کے بندے پیچھے والوں پر حملہ کرو. پھر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پیچھے سے کوئی کفار و مشرکین ہم پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس بنا پر مسلمانوں نے پیچھے دیکھ کر اچانک جو حملہ کیا، اور اچانک حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان حضرت یمان پر حملہ کر رہے ہیں جو ان کے والد تھے. تو انہوں نے چلا کر کہا کہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ با خدا اس وقت تک باز نہیں آئے جب تک انہوں نے حضرت یمان کو قتل نہیں کر دیا. یعنی اس وقت تک مسلمانوں نے اس کو چھوڑا نہیں، کیونکہ مسلمان بھی نہیں جانتے تھے کہ پیچھے مسلمان ایک کون ہے. ندا دینے والے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے پیچھے دیکھو، پیچھے حملہ ہو گیا. اور پیچھے والے بھی مسلمان جہاد کر رہے تھے، آگے بھی صف در صف. انہوں نے یہ دیکھا کہ پیچھے جو ہے ہمارے پیچھے جو ان کی طرف دشمنان اسلام کی طرف سے آگے، بلکہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے یمان، آپ مسلمان تھے. تو جب انہوں نے یہ سمجھا تو اس جان بوجھ کر ان کو قتل نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ پیچھے ہمارے پیچھے کسی نے دشمن نے حملہ کر دیا ہے. تو اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جب تک وہ قتل نہیں کر دیے گئے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، یعنی کیونکہ ان کے وارث وہی تھے، بیٹے کے پاس اختیار تھا. اگر وہ جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتے تو بیٹے کے پاس اختیار تھا، وہ قصاص کا بدلہ، یعنی قتل کا بدلہ قتل قصاص کہلاتا ہے، وہ قصاص لینے کے حقدار تھے. مگر انہوں نے جان بوجھ کر بھی نہیں ان کو قتل کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے. اور اس بار پر آپ کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، میں معاف فرما دیا میں نے. اور اس کے اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں اس آیت کے شان نزول کے مطابق، بلکہ کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں اگر ایک مسلمان کسی سے دوسرے مسلمان یعنی جان بوجھ کر نہیں ویسے خطاً وہ قتل کر دیا جائے تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی، غلام کہتے ہیں مرد کو جو کسی ملکیت کے اندر ہو اس کو، یا باندی کہتے ہیں عورت کو، غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا اور اس کی بنا پر اس کو دیت ادا کی جائے گی. دیت کے بارے میں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ 25 ایک سال کی اونٹنیاں، 25 2 سال کی اونٹنیاں، 25 3 سال کی اونٹنیاں، 25 4 سال کی اونٹنیاں، یعنی یہاں پہ 100 اونٹنیاں یا اونٹ شمار کیے گئے ہیں. 2 سال کی بھی ہیں اور 2 سال کی بھی ہیں اونٹنیاں بھی اور اونٹ بھی، اور 3 سال کی بھی ہیں، یعنی 2 سال 3 سال 4 سال کی یہ 100 اونٹ اور اونٹنیاں شمار کی جاتی ہیں. اتنی دیت بنتی ہے جو شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے. اور ہمارے اب آج یہ نزدیک علماء کرام کے جس بنا پر مقتولین راضی ہو جائے، مقتول کے ورثاء یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ چاہیں تو معاف کر دیں پھر بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہیں کچھ لینا چاہیں جتنی مقدار کے اندر. ورنہ اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ 25 اونٹنیاں، 25 اونٹ 1 سال کے اور 2 سال کے 25 اونٹنیاں، 3 سال کے 25، یہ اگر لگائیں تو کئی لاکھ بنتے ہیں جو کبھی انسان ادا نہیں کر سکتا. آج عموماً بھی دیکھیں 1 سال کا اونٹ کم از کم کوئی لاکھ کے قریب تو جا پہنچے گا. اس طرح اگر اس کا ریٹ لگایا جائے لاکھ تک بھی لگائیں، دیکھیں 25 لاکھ کی ایک چیز لگاتے جائیں، 25 اس طرح ہے 25 لاکھ 25 لاکھ یہ کروڑ تک جا کر معاملہ پہنچتا ہے. اور جو شخص کسی کو قتل کرے گا، جو اس کے مقتول کے ورثاء ہوں گے وہ جس بنا پر بھی راضی ہو جائیں گے ان کو راضی کرنا ہوگا. اگر وہ ویسے ہی اس کو معاف فرما دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ آگے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اور
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے ما سوا خطا کے نادانستہ طور پر، اور جس نے کسی مسلمان کو خطا کے طور پر بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن غلام یا آزاد باندی کو آزاد کرنا ہے، اور اس کے ورثاء کو دیت ادا کرنی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے، ما سوا اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان گردن آزاد کرنی پڑے گی۔ یہ جو معاملہ ہے یہ الگ ہے، یعنی ایک بندہ مسلمان ہے، اس کے جتنا بھی ورثاء ہیں وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان قتل ہو گیا، اب مسلمان کا جو وارث ہے کبھی کافر نہیں بن سکتا، یہ پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ یعنی جو وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، مسلمان کافر کی وراثت کا مالک نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کی وراثت کا مالک نہیں بن سکتا، یعنی پورے اس کے ورثاء جو ہیں وہ کافر تھے، وہ مسلمان فوت ہو گیا، پھر اس کے لیے دیت ادا نہیں کرے گا بلکہ غلام یا پھر باندی کو آزاد کرے گا۔ آج کے دور کے اندر باندی اور غلام نہیں ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے کیا حکم فرمایا وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا ان کان من قوم بینکم و بینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہارے ساتھ معاہدہ ہے تو اس کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے گی، اور ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا جائے گا، باندی یا لونڈی کو، باندی کو یا پھر آزاد غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اب اس شخص کے بارے میں بیان ہے کہ جو شخص اتنا دیت ادا نہیں کر سکتا اور مالیت نہیں ہے پھر اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سو جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، یعنی جو شخص نے قتل کر دیا اگر وہ غلام اور باندی کو نہیں پاتا تو وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، اس کے درمیان ایک دن کو بھی نہ چھوڑے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العالمین بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ہم نے جو آج اس ایک آیات کا ترجمہ اور تھوڑا اس کا مفہوم بیان کیا، آگے بھی اسی کے متعلق ہے کہ اگر اور جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔